बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ इस सिलसिले की दूसरी नशस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से बराह रास्त फ़ोन पर बात कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है 051-922-4900। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। एक बार सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इससे पहले कि हम आपकी टेलीफोन कॉल्स लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपकी कॉल से पहले बहुत अहम आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो है कि जो कोरोना का ये जो तीसरा वेव है, इसको मैं आप सबसे ताकीद करता हूँ कि पहले और दूसरे जो वेव आया था, पहला तो सबसे ज़्यादा आया था और दूसरा कम आया था, ये सबसे ख़तरनाक है। मैं आपको इसलिए ये ताकीद कर रहा हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान पे ख़ास करम किया, हमें बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया। अगर हमारे ऊपर हमारा उसी तरह का कोरोना का वेव उस तरह का आता, जिस तरह यूरोप में, जिस तरह अमेरिका में, जिस तरह ब्राज़ील में, जिस तरह हिंदुस्तान में, बल्कि ईरान में भी अगर उस तरह का वेव आता और हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती, लॉकडाउन बड़ी देर तक लगाना पड़ता, तो पहले हमारे माशी हालात ठीक नहीं थे, तो जो उससे गुर्बत फैलनी थी पाकिस्तान में और जो मुश्किल हालात से गुजरना था, मैं इसलिए कहता हूं कि हमें हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें उस मुश्किल वक्त से बचाया। अब ये जो तीसरा वेव आ रहा है, आज हम बैठ के कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। अभी तक जो हम देख रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर ही मसला ये तीसरे वेव का नहीं है, हिंदुस्तान में भी आया हुआ है, बांग्लादेश में भी आ गया है, और यूरोप में वैक्सीन लगाने के बावजूद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। तो मैं सिर्फ आपसे आज अपने मुल्क की खातिर, अपने आप के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए ख़ास ताकीद करता हूं कि ये जो सबसे आसान चीज़ है, मास्क पहनना, ये सबसे मैं ताकीद करता हूं कि मास्क पहनना शुरू करें। जिधर आप जाएं मास्क पहनें। इसका कोई खर्चा भी कुछ नहीं है, इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ें एक तरफ, जो SOPs मास्क पहनने से फ़ायदा होता है, वो अब दुनिया में सब समझ बैठे हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मैं भी देख रहा हूं कि लोग, क्योंकि अल्लाह ने हमें बचा लिया था, लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे, बाहर पब्लिक जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं कर रहा, और उसका बड़ा ख़तरनाक हो सकता है कि अगर ये फैल गया, हम तो अभी तक अपने लोगों को बचा रहे हैं, हम लॉकडाउन नहीं कर रहे, हम अपनी फैक्ट्रियां नहीं बंद कर रहे, हम सिर्फ थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ताकि ये वेव तेज़ी से ना फैले। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये फैल गया तो इसका तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और हम मजबूर हो जाएंगे कदम उठाने पे। इसलिए अपनी भी मदद करें, अपनी कौम की मदद करें। ये जो मास्क है, ये मैं सबसे ताकीद करता हूं कि ज़रूर पहनना शुरू करें। हमें पता है कि जब ये सारी दुनिया के अंदर जब लॉकडाउन हुआ तो सबसे ज़्यादा मुतासिर गरीब लोग हुए उस मुल्क के, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, हर अमीर तरीन मुल्क के भी गरीब लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। अंदाज़ा लगाया जाता है कि 15 करोड़ लोग दुनिया के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं ये 1 साल के अंदर, लॉकडाउन्स की वजह से। तो हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हम प्रोटेक्ट करें अपने गरीब लोगों को।
اس لیے میں شروع اس سے کرتا ہوں کہ سب جدھر آپ جائیں خاص طور پہ بند کمروں میں ماسک پہنیں، بسز میں بیٹھیں، گاڑیوں میں بیٹھیں، جدھر بھی پبلک ہو ماسک ضرور پہنیں۔ بہت بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام کے پہلے کالر 05192249900۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ آپ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے۔ جی سر میں فرحان بات کر رہا ہوں صوبہ سندھ کے ضلع مپروخاص کی تحصیل ڈگری سے۔ جی وزیر اعظم صاحب، میں ڈسٹرکٹ مپروخاص ڈویژن مپروخاص کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک عرض رکھنا چاہتا ہوں۔ مپروخاص ڈویژن میں 3 بڑے ڈسٹرکٹ ہیں، مٹھی، عمرکوٹ اور مپروخاص۔ یہاں ہزاروں نوجوان صرف اس بنا پر اپنی تعلیم آگے نہیں بڑھا سکتے کیونکہ مپروخاص ڈویژن میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ مپروخاص ڈویژن، جس میں مٹھی ڈویژن ضلع بھی آتا ہے، اسے ایک یونیورسٹی وفاق کی جانب سے دی جائے۔ دوسرا، میرا آپ کے سامنے عرض ہے کہ ڈگری تحصیل کے 40 کلومیٹر دور گیس موجود ہے، لیکن تحصیل ڈگری چھوٹو اور میں گیس کی سہولت میسر نہیں۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا کہ وفاق نے سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ تو میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کو، جو کہ پاکستان کی معیشت میں زراعت میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس پر ضرور توجہ دیں۔ شکریہ۔ یہ گیس کا تو میں آپ کا چیک کر لوں گا کہ اس کا کیونکہ یہ وفاق کے پاس ہے، تو اس کی تو میں آپ سے یہ آج ہی پتہ چلوائیں گے کہ ہم کیسے آپ کا گیس کا نیٹ ورک بڑھا سکتے ہیں۔ صرف گیس کے اوپر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے کیونکہ ہم نے گیس کے کنویں اتنے نہیں کھودے جتنے کھودنے چاہیے تھے، اب ہم کھود رہے ہیں زیادہ گیس کے کنویں، تو پاکستان کے اندر جو گیس تھی اور اتنی دیر تک پاکستان گیس کے اوپر گزارا کر رہا تھا، وہ گیس نیچے جا رہی ہے۔ ہماری جو اپنے ملک میں گیس ہے وہ اب نیچے جا رہی ہے، اور جو امپورٹ کرنے والی گیس ہے جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، جس کو یہ LNG کہتے ہیں، اس کی اب مقدار بڑھتی جا رہی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جو باہر سے گیس آ رہی ہے وہ مہنگی ہے، حالانکہ ہم نے ایک نیا کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں ہم نے پہلے جس کانٹریکٹ پہ گیس لی تھی اس سے کم قیمت پہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو گیپ ہے، جتنی قیمت پہ ہم گیس خریدتے ہیں اور جتنی قیمت پہ ہم بیچ رہے ہیں، یعنی اپنے لوگوں کو، ڈومیسٹک کنزیومر کو دے رہے ہیں، اس میں بڑا گیپ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے قرضے اب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ ہمیں کیسے اب یہ کرنا ہے کہ صرف آپ کو پتا ہونا چاہیے صرف 27% پاکستانیوں کو گھر پہ گیس ملتی ہے، پائپڈ گیس ہے، باقی 73% پاکستانیوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے۔ تو جو 27% پاکستانی ہیں ان کو ہم جب سستی گیس دیتے ہیں تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ یہ جو باقی 73% پاکستانی ہیں وہ سبسڈائز کر رہے ہیں ان کے لیے، یعنی وہ اس کی قیمت ادا کرتے ہیں سستی گیس ان 27% پاکستانیوں کو دینے کے لیے۔ تو اگر ہم گیس اور زیادہ بڑھاتے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ اگر اس کی اسی قیمت پہ دیں گے تو ہمارے گیس کے قرضے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ گیس مہنگی لے رہے ہیں، بیچ لوگوں کو سستی دے رہے ہیں۔ تو یہ گیس کا ایک ایشو تھا۔ دوسری آگے یونیورسٹیز کا۔ دیکھیں یونیورسٹیز کا یہ تو بالکل آپ بات ٹھیک کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن یہ ایک قوم کے اندر سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قومیں اوپر جاتی ہے ہائر ایجوکیشن سے، جب آپ ان کو کوالٹی ایجوکیشن دیتے ہیں، اس کو انگریزی میں لفظ ہے ویلیو ایڈ کرتے ہیں۔ ایک انسان کو جتنی بہتر تعلیم دیتے جائیں وہ اتنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کس قسم کی ہائر ایجوکیشن، اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن کا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہا ہے۔ ہم یونیورسٹی بنا دیتے ہیں، بلڈنگ بنانے سے یونیورسٹی نہیں بنتی، جو فیکلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جو کوالٹی پروفیسرز کی ہوتی ہے اور PhDs جو وہاں پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ کوالٹی کی فیکلٹی ہو تو یونیورسٹی کا فائدہ ہے،
اگر آپ یونیورسٹی بنا دیں گے اور اس کے اندر کوالٹی کی فیکلٹی نہیں آتی تو وہ پھر یونیورسٹیز جس طرح کی ڈگریز دیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں، بیچارے ڈگریز لے کے لوگ بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وقت مسئلہ ہے، اور یہ اس کے اوپر ایک پورا ہم ایک چینج لے کے آ رہے ہیں ہائر ایجوکیشن میں، کیونکہ پہلے جو ہائر ایجوکیشن کے سربراہ تھے وہ ہماری گورنمنٹ نے نہیں ان کو سلیکٹ کیا تھا. اب ہم اپنی ایک ویژن کے مطابق سربراہ لے کے آ رہے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر کئی بڑے چینجز کرنے لگے ہیں. جی اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے 051-922-4900. جی السلام علیکم. السلام، میں امرین قیوم بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرے ہسبینڈ پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. میں مہنگائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ مہنگائی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور گزارا مشکل ہو رہا ہے. ہم بچوں کے اسکول کی فیس دیں یا گھر کا خرچہ چلائیں. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو ڈالر کی جو پرائس ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے اور جو روپے کی ویلیو ہے وہ بھی مستحکم ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، لیکن جو ہے بیسک کوموڈیٹیز کی پرائس بالکل کم نہیں ہو رہی ہے. تو خدا را آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں. اگر آپ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں گھبرانے کی اجازت دے دیں. جی امرین، بالکل آپ نے وہ بات کی جو کہ آپ یقین کریں کہ اب تک ہماری صرف اور صرف کانسنٹریشن اگر باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں تو مہنگائی ایک طرف ہے. اور مہنگائی کے اندر آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے، کیونکہ مہنگائی تو کئی چیزوں کی ہے نا. کئی چیزوں کی مہنگائی ایسی ہے جو کہ ہم ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. مثلا یعنی اگر ایک دکان میں ایک قیمت آ رہی ہے اور دوسری دکان اور کوئی قیمت دے رہی ہے اور چیز تو وہی ہے، تو یہاں تو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لے سکتے ہیں اور ہم پورا اس کے اوپر بھی زور لگا رہے ہیں. ایک مہنگائی یہ، اور یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے، وہ مہنگائی یہ ہے کہ ایک کسان سبزیاں یا جو بھی اپنی پیداوار ہے وہ ایک قیمت کے اوپر وہ لے کے جاتا ہے مارکیٹ کے اندر، لیکن اس مارکیٹ سے جب وہ چیز جاتی ہے شہر میں یعنی ریٹیل میں، یعنی جب آپ کے پاس پہنچتی ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ کسان بیچارے کو پورے پیسے نہیں ملتے. میں نے کسانوں کو ملا جا کے، تو کسانوں نے کہا جی ہمارا تو مشکل سے خرچہ پورا ہو رہا ہے جو ہم اپنی پیداوار یا جو سبزیاں بتا رہے تھے، لیکن وہی سبزی جب وہ جا رہی ہے شہر کے اندر تو وہاں وہ دگنی سے بھی زیادہ قیمت پہ بک رہی ہے. تو جو بیچ میں مڈل مین ہے وہ بہت بڑے پیسے بنا رہا ہے. اس کا اب ہم ایک توڑ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ شروع بھی ہو گیا. ہم نے آہستہ آہستہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی وہ جو منڈی سے ایک اس طرح چیز کریں کہ ڈائریکٹلی وہ چیزیں جائیں گی لوگوں کے پاس اور وہ کسان کو بھی زیادہ پیسہ مل جائے گا اور جو لوگ ہیں جو شہر کے اندر لوگ ان کے لیے بھی قیمتیں کم ہو جائیں گی. یہ ایک پوری نئی چیز کر رہے ہیں کیونکہ ایک نیا سوچ لے کے آ رہے ہیں اور یہ شروع ہو گیا. لاہور میں ہم نے اب کئی جگہ شروع کیے ہیں یا اب اسلام آباد میں شروع کرنے لگے. یہ شہروں کے اندر اب ہم کرنے لگے. اس سے بھی فرق پڑے گا. ایک تیسرا طریقہ ہے، ایک تیسری وجہ ہے، وہ ہے جو میں شروع میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب روپیہ مثلا ہمارا روپیہ اب آپ ہمارے آنے کے بعد 107 روپیہ تھا، ہمارے آنے سے پہلے روپیہ 124 تھا، لیکن اس سے 6-7 مہینے پہلے 107 کا تھا. یعنی 2018 کی شروع میں تقریباً 107 روپے کا ڈالر تھا اور وہ 2018 کے بعد وہ بڑھتے بڑھتے پہنچ گیا 160 روپے پہ. اور اب اللہ کا کرم ہے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے تو روپیہ بھی مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کا آپ کو افیکٹ آئے گا. مثلا امیجیٹلی افیکٹ تو آ گیا نا کہ ڈیزل کی قیمت گر گئی، آپ کو پیٹرول کی قیمت نیچے آ گئی، تو یہ تو آپ کو افیکٹ نظر آ گیا جب روپیہ مضبوط ہوا. لیکن اس کی جب 107 سے 150 روپے پہ بھی گیا تو اس کا افیکٹ کس کے اوپر پڑا؟ بجلی کے اوپر پڑا. آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، تیل ہوتا ہے امپورٹ. پھر جو بجلی کے سارے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں وہ ہیں سارے ڈالرز کے اندر، ہمارے سے پہلے کے کانٹریکٹ سائن کیے گئے ہیں. تو وہ کیونکہ ڈالر کے کانٹریکٹس ہیں وہ ایک دم اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑ گیا. جیسے ہی ڈالر مضبوط ہوا روپیہ گرا ادھر بھی قیمت بڑھ گئی. پھر
جب ڈیزل مہنگا ہوا ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی, ساری چیزوں کے اوپر اس کا کاسٹ چلا گیا. پھر جو باہر سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے چیزیں سب سے بڑا تو جو عام لوگوں کو آپ کو افیکٹ کرتا ہے گھی. اب تقریباً 70% ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم, تو 70% جو گھی کے اندر جو تیل جاتا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. پھر دالیں, سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ایک وہ زرعی ملک, ہم 70% دالیں اپنی امپورٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. اور ایک اور مسئلہ آیا کہ ہمیں گندم جو کہ پاکستان میں ہمیشہ ہوتی تھی, وہ ہماری آبادی کیونکہ بڑھتی گئی ہے, جو گندم پاکستان میں تھی اس کے اندر خسارہ آ گیا. ایک تو بارشیں غلط ٹائم پہ ہو گئی, تو ہمیں ایک سال کے اندر 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی پڑی. اور اس کے علاوہ گندم امپورٹ, اور اس کا سارا امپیکٹ پڑا, یعنی جیسے آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں تو وہ مہنگی, باہر سے مہنگی آئی یہاں سے, تو اس کا بھی امپیکٹ پڑا. تو جو امپورٹس مہنگی ہوئی روپے گرنے سے, ایک وہ ہو گئی. پھر ایک بدقسمتی سے ایک اور اب چیز ہم نے آہستہ آہستہ انکوائریز میں پتہ چلا. وہ کیا ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مافیاز. یہ امرین آپ نے سمجھنے کی بات ہے. یہاں پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے, قائد اعظم نے بھی ان کی بات کی تھی, جو ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں اوپر بڑھاتے ہیں. یہ مافیاز بیٹھے ہوئے تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ سٹا کھیلتے ہیں. عموماً تو چیز تب مہنگی ہوتی ہے جب اس کی سپلائی کم ہو جائے. مثلا اگر کمی ہو جائے کسی چیز کی, اگر چینی کی کمی ہو گئی تو زیادہ لوگ چینی مانگیں گے, اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی. لیکن یہاں چینی پڑی ہوتی ہے, ذخیرے پڑے ہوتے ہیں چینی کے, لیکن قیمت اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت پہ چینی انہوں نے کہا جی اتنی زیادہ ایکسپورٹ کرو, چینی ایکسپورٹ کرنی شروع کی, وہ چینی کی قیمت اوپر چلی گئی. سو اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے مافیاز بیٹھے ہیں جن کے پیچھے پہلی دفعہ پاکستان میں ہم اب جا رہے ہیں. میں یہاں شہزاد اکبر کو بلایا ہوا ہے. یہ آپ کو اصل میں, کیونکہ پوری انکوائری کی گئی اس کے اوپر, ایف آئی اے نے پوری اس کے اوپر انکوائری کر کے تو رپورٹ لے کے آئے کہ کس طرح آرٹیفیشلی چینی کی قیمت اوپر کی جاتی ہے, لوگوں کا بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو کہ کیسے اربوں 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 روپیہ بناتے ہیں اس سے. اور یہ آٹے کے اوپر بھی ہمیں جب اس کے اوپر بھی ایک رپورٹ ہے کہ کیسے وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کر کے تو آٹے کی قیمت اوپر لے جائی جاتی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, اس کے مختلف طریقے ہیں. لیکن یہ آپ یقین کر لیں امرین, گھبرانے کی آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سارا وقت ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یا تو ہمیں گورنمنٹ کو فکر نہ ہو اس کی, اس کے اوپر سارا وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کنٹرول کریں. اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہم اب کرنے جا رہے ہیں, اس سال ایک پوری نئی ایگریکلچر کی ایک ریولوشنری پالیسی لے کے آ رہے ہیں, جس سے ہم نے اپنا سارا جو ایگریکلچر کا سیکٹر چینج کر دینا ہے. اس میں سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے پہلے سے پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیزن میں کس چیز کی کمی ہوتی ہے, تاکہ کسی قسم کی شارٹیج آگے سے نہ ہو, تاکہ شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر پچھلے ایک سال سے یہ مختلف چیزیں کہ کیا وجہ ہے مہنگائی کے, اس کے اوپر پورا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو ہم اس کے اوپر قابو پا کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے شامل حال ہو. اگلے کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی روبینہ سہیل راجہ بول رہی ہوں, شاہپور پلگراں سے. جی جی حکومت کی ترجیحات میں سے حکومت کی ترجیحات میں سے 3 چیزوں کے لیے سوال کرنا چاہوں گی. صحت, ایجوکیشن اور کرپشن تھی میرا خیال ہے. تو صحت کے حوالے سے تو گورنمنٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں وہاں تو اب وہ پیسے لے رہے ہیں, سارے ٹیسٹ باہر سے کرا رہے ہیں, کچھ بھی وہ فری آف کاسٹ نہیں دے رہے. دوسرا, جو ڈاکٹرز پرائیویٹ جا کے کلینکس میں بیٹھتے ہیں وہ ایسی پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں جن سے وہ اپنے جہاں ان کے کمیشن ملتے ہیں تو وہاں سے ان کمپنیز کا نام لکھ کے دیتے ہیں, جو کہ 10 گنا مہنگی ہوتی ہیں عام دوائیاں جو جہاں سے سستی بھی مل سکتی ہیں. اور ایک تو وہ چیز ہے, وہ غریب بندہ تو بس ایسے ہی مر جائے گا. اور اس کے بعد کرپشن کا تو یہ حال ہو گیا کہ پہلے تو کہتے تھے کہ جی اتنے پیسوں میں یہ کام ہو جائے گا, اب سختی ہو گئی ہے کہ اب تو قیمت بھی بڑھ گئی ہے,
महंगाई भी हो गई है तो कुछ हमारा भी ख्याल करें। तो उसके लिए मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को इन 2 चीज़ों के लिए बताऊंगी। और जो फुलग्रां का एरिया है, यहाँ से हमें बहुत मेहनत से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत की और वोटें दी हैं। हम अल्लाह के आसरे पे बैठे हैं, कोई काम हमारा नहीं हो रहा इस एरिया में। खुद ही जो करते हैं, गलियां भी खुद बना रहे हैं, पाइपलाइन भी खुद ही डाल रहे हैं, कोई इधर आता ही नहीं है, कोई है ही नहीं हमारा सुनने वाला। तो जी, अच्छा, मैं आपकी ये 3 यानी आपके मुख्तलिफ सवाल हैं। सबसे पहले जी, जो इशू है इस वक्त हेल्थ सेक्टर के अंदर, ये जो आप कहते हैं कि डॉक्टर्स चार्ज करते हैं ज़्यादा, यानी वो जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि एक ही जाके फार्मेसी से लो, उसे समझौता हुआ होता है, ये ठीक आप बातें कह रही हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो हेल्थ सेक्टर है, इसके अंदर जितना बड़ा इनकलाब आ रहा है, ये पाकिस्तान को चेंज कर देगा बिल्कुल। वो कैसे आ रहा है? वो आ रहा है हेल्थ कार्ड की वजह से। हेल्थ कार्ड है क्या? पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर हमने 2 सूबों के अंदर, जिधर हमारी हुकूमत है, क्योंकि ये सूबाई सब्जेक्ट है, याद रखें, हेल्थ सूबाई सब्जेक्ट है, ये 18th अमेंडमेंट के बाद हमारे पास नहीं है। लेकिन क्योंकि पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और पंजाब में और गिलगित बल्तिस्तान में, अब हम इन 3 सूबों के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कर रहे हैं। मतलब ये कि हर शहरी को, पंजाब में इंशाल्लाह इस साल के एंड तक, पख्तूनख्वा में हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान में भी साल के एंड तक हर शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा। हेल्थ इंश्योरेंस हर ख़ानदान के पास होगी। मतलब ये है कि हर ख़ानदान अगर 10 लाख रुपए तक अगर उनके घर में कोई बीमारी है, तो उस हेल्थ कार्ड से किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि ये डेवलप्ड मुल्कों में ऐसी चीज़ नहीं है। इसके अभी असरात आने वाले हैं। और असरात क्या हैं? इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि एक पूरा हेल्थ सिस्टम बन जाएगा। अब तक क्या होता रहा है, सारे देहातों से लोग उठ के छोटे शहरों के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर जाते नहीं हैं, वो खाली पड़े होते हैं। सारे लोग उठ के तो शहरों की तरफ आ जाते हैं और शहरों के हॉस्पिटल भर जाते हैं सारे। ये जो हेल्थ कार्ड है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं था एक इनकलाब लाने का, क्योंकि हम जो भी करें, गवर्नमेंट सरकारी सिस्टम बन ऐसा गया है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती हुई थी कि सारे हेल्थ सिस्टम को नेशनलाइज करने का। उससे हुआ क्या कि वो अब पोस्टिंग ट्रांसफ़र डॉक्टर्स की चलनी शुरू हो जाती हैं। वो जाके सारे कोशिश करते हैं बड़े बड़े शहरों में रहें, जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है उधर बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर्स ले जाना। तो अब ये हेल्थ कार्ड से क्या होगा, अब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स जो छोटे शहरों में जाते नहीं थे, जो गांव में नहीं जाते थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, अब वो प्राइवेट सेक्टर ने जाना शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल्स के लिए हमने जो भी इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती, ड्यूटी फ्री हमने कर दी है। वो वहां से बाहर से ड्यूटी फ्री ला सकते हैं। हम एक और काम करने जा रहे हैं, औकाफ की ज़मीनें जो पड़ी हुई हैं, जो गवर्नमेंट की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जो वैक्यू ट्रस्ट की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इनके अंदर हम बड़े सस्ती कीमत पे इनवाइट करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर आके हॉस्पिटल्स बनाए। असल में ज़मीन महंगी होती है तो इसकी वजह से वो नहीं आते। तो ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट भी मिलेगी, सस्ती ज़मीन भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। उसके बाद हेल्थ कार्ड की वजह से कोई भी गरीब आदमी जाएगा और उस हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। तो इससे इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में एक हॉस्पिटल्स का नेटवर्क बन जाएगा और लोगों को, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर मेरे पास हेल्थ कार्ड है तो जो हॉस्पिटल अच्छा इलाज करेगा मैं उधर जाऊंगा, तो हॉस्पिटल्स में कंपटीशन होगी फिर। तो ये इंशाअल्लाह एक इनकलाब जो आ रहा है, ये आने वाले आप दिनों में अब देखेंगे। आपका दूसरा पॉइंट। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमें एक ब्रेक पे जाना है और उस दूसरा सवाल का जवाब आपसे गुजारिश है कि ब्रेक के बाद दीजिएगा। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। हम छोटा सा एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं।
آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. پاک دھرتی پاکستان سے اپنے عشق کی داستان بیان کرتا بلوچستان کا یہ لوک فنکار تاج محمد تاجل جب اپنے بینجو کے سر بکھیرتا ہے تو یہ کوہ دمن بھی اس کے ساتھ گنگناتے ہیں.